اس نے مانگنے والے کو جھٹ سے کچھ نکال کر دے دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھ بھال کر دینا چاہیے، یہ فراڈ لوگ ہوتے ہیں اور عام انسان کے جذبہ نیکی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ بھائی صاحب فرمانے لگے، آپ نے وجہ فرمایا، میں پہلے ایسا ہی کرتا تھا، پھر ایک واقعے نے میری دنیا بدل کر رکھ دی۔ میں دھرم پورہ لاہور میں اپنے گھر سے سائیکل پر نکلا تھا کہ ٹھیکیدار سے اپنے بقایا جات وصول کر لوں۔ میں سٹیل مل فکسر تھا اور ایک کوٹھی کے لینٹر کے پیسے باقی تھے، مگر ٹھیکیدار آج کل کچھ ٹرکھا رہا تھا۔ میں سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک شخص اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لٹائے ہسپتال جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگ رہا تھا۔ وہ کبھی کسی پیدل کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑ دیتا، میرا بچہ بچا لے، مجھے ٹیکسی کا کرایہ دے دے، تو کبھی کسی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے کر روکتا، تو کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو ہسپتال پہنچا دے۔ کوئی رکتا تو کوئی نہ رکتا، جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا اور آپ والی سوچ سوچ کر اسے ڈانٹتا، کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا۔ میں بھی سائیکل سائیڈ پہ روکے ایک پاؤں زمین پر ٹیکے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر بھی پڑی۔ اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ بھائی جان، خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لو، اس کو سخت بخار ہے، آپ نیچے اتر کر اس کو دیکھ تو لیں، آپ کو یقین آ جائے گا، آپ دیں گے تو شاید کسی اور کو بھی اعتبار آ جائے گا۔ میں بھی آپ کی طرح سوچ رہا تھا، پھر جس جارحانہ انداز میں اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا کہ ادھر میں سائیکل سے اترا اور ادھر وہ سائیکل لے کر بھاگ جائے گا۔ میں نے بھی اسے کام کر کے کھانے کی نصیحت کی اور پچھلے جمعے میں سنی ہوئی حدیث اسے بھی سنا دی۔ کام کر کے کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اپنا ہینڈل چھڑا کر بڑبڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ حرام خور ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں بقایا جات وصول کرنے کے بعد واپس آیا تو وہ اب بھی اسی جگہ کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب وہ سڑک کے پاس لے آیا تھا، خود دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو روکا، ایک پاؤں زمین سے نیچے ٹیکا اور میت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب میں جو کچھ تھا بقایا جات سمیت نکال کر سب باہر پھینک دیا، اور اس سے پہلے کہ اس بچے کا باپ میری طرح متوجہ ہو، سائیکل اس تیزی سے چلا کر بھاگا کہ گویا سارے لاہور کی بلائیں میرے پیچھے لگی ہوں۔ میں گھر میں پہنچا تو برا حال تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بخار نے آن گھیرا، بخار بھی ایسا کہ گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ گھر والے مجھے ہسپتال کے لیے لے کر نکلتے اور میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا۔ مجھے ہسپتال نہیں جانا تھا، میں اسی بچے کی طرح تڑپ تڑپ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن بعد بخار سے تو آرام آ گیا، لیکن میں ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے لگتا تھا میرا اپنا بیٹا جو 3ری جماعت میں پڑھتا تھا گویا اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ میں نے بچے کا اسکول جانا بند کر دیا۔ بیوی کے باوجود اصرار پر اسکول تو کیا، میں بچے کو دروازہ کھولنے تک کی اجازت نہ دیتا تھا۔ 40 دن گزر گئے اور بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا تھا۔ بیوی نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبئی کی کمپنی میں کیشیئر تھا۔ اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کے لیے کہا، مگر ایک تو میں شناختی کارڈ پیسوں کے ساتھ نکال کر میت کے پاس پھینک آیا تھا، دوسرا میں خود بھی اپنے بچے کو باہر اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ 40 دن، قیامت کے 40 دن گزرے۔ 40ویں دن 10 بجے کے قریب دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں خود ہی دروازہ کھولا اور اس بچے کے والد کو سامنے دیکھ کر مجھے چکر آ گئے۔ مجھے لگا ہم دونوں جیسے خلا میں آمنے سامنے کھڑے چکر کاٹ رہے ہوں، اور اس بچے کا چہرہ بھی درمیان میں آ جاتا۔ میری کیفیت سے بے خبر بچے کے باپ نے مجھے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔
جبکہ میں پتھر کا بت بنے اس کی گرفت میں تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا۔ میری چیخ کچھ اس طرح نکلی جیسے پانی پیتے وقت پانی منہ اور ناک سے باہر نکل آئے۔ میں اس بچے کے باپ کو سینے لگائے یوں رو رہا تھا گویا اس کا نہیں میرا بچہ مر گیا ہو۔ ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ باہر نکل آیا۔ آہستہ آہستہ 40 دن کا غبار نکلا تو اس کو میں گھر میں لے آیا۔ محلے والے بھی آ گئے تھے جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب میں سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کر جیب میں دوبارہ ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا، آپ کے پیسے بڑی برکت والے تھے، اس سے میرے بہت کام نپٹ گئے۔ سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ گئے ہیں، ان میں کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈالے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے، باقی میں بہت جلد آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے پیسے لینے سے سختی سے انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پہ راضی کر لیا۔ اس کے بعد میں یہاں بطور سٹیل فکسر آ گیا۔ میں نے جی جان سے کام کیا، چند ماہ میں ترقی کر کے فورمین بن گیا۔ 3 سال میں نے صالحہ کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی۔ کمپنی بنانے کے بعد اس بچے کے والد کو بھی اپنی کمپنی میں بلا لیا۔ آج وہ میری کمپنی میں فورمین ہے۔ اس بچے کے بعد اللہ نے اسے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا ہے۔ میں اسے آپ سے ملواؤں گا، مگر اسے سائیکل والا قصہ مت بتانا۔ وہ آج تک مجھے ولی اللہ سمجھتا ہے، جس نے اس بچے کی لاش دیکھ کر سب کچھ نکال کر باہر پھینک دیا۔ جناب، اس دن کے بعد میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب۔ بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ رہ گئی بات لوٹنے کی، تو ہمیں کون نہیں لوٹتا؟ سبزی والا ہمیں لوٹتا ہے، گوشت والا ہمیں لوٹتا ہے، جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر لٹتا آیا ہے، میرے نام پہ لٹتا آیا ہے۔